میرے محترم بھائی اور دوستو، اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کر کے مر جائیں۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ بھوکا ہے یا بادشاہ ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ فقیر ہے یا بادشاہ ہے، وہ ناکام ہے۔ یہاں کوئی چیز خود نہیں بنی، یہاں کوئی چیز خود نہیں بنی، ایک ہے اللہ، جسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے بنایا ہے۔ قریش اپنی پیڑیاں جانتے تھے، تو ایک دن ہمارے نبی سے کہنے لگے انسب لنا ربک، ہمیں تو پیو دادا پردادا جڑدادا سارا دے نام یاد ہیں، تیرے رب کی پیڑھی کیا ہے، تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ تو ایک دم اللہ نے جبریل کو اٹھایا۔ جبریل کے ساتھ کتنے فرشتے تھے؟ 70,000 فرشتوں کے ساتھ۔ 70 کا عربی میں مطلب ہوتا ہے لاکھوں، لاکھوں فرشتے جبریل کے ساتھ۔ حرم مطاف کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، اور جبریل کیا لے کر آئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کا کوئی عطا پتہ بتاؤ، تو قل میرے حبیب کہو هو اللہ احد، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ جس کو پوچھ رہے ہو نا ہوا، اس کا نام ہے اللہ، خدا نہیں ہے اللہ۔ خدا کا نام ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا نام ہے، بولو کیا؟ زور سے اور زور سے، اللہ کی قسم، یہاں سے عرش تک نور پھیل گیا ہے۔ وہ فرشتے خوشی سے لہلہا گئے ہیں کہ کہو میرے محبوب کہ وہ جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ۔ تو وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، ایک کا دو بنتا ہے، اکیلا اس کا دوسرا نہیں بنتا۔ اس کا فارسی میں ترجمہ زیادہ صحیح ہے یکتا، جس کے نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، وہ اپنی ذات میں ہی سب کچھ ہے، اور اس کا نام ہے اللہ۔ وہ اکیلا کیسے گزارا کرتا ہے؟ ہم تو اکیلے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگلا جواب آیا، کہو اللہ الصمد، وہ اللہ وہ ہے جو سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ نہ وہ عرش کا محتاج ہے، نہ فرش کا محتاج ہے، نہ پانی کا محتاج ہے، نہ ہوا کا محتاج ہے، نہ رزق کا محتاج ہے، نہ وہ انسانوں کا محتاج ہے، نہ جنات کا محتاج ہے، نہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل کا محتاج ہے، نہ وہ نبیوں کا محتاج ہے، نہ وہ رسولوں کا محتاج ہے۔ سمد، اس کے بغیر کسی کا کچھ نہیں بن سکتا، اور وہ سب کے بغیر سب کچھ بنا دیتا ہے۔ سمد، اچھا وہ سمجھ ہے تو کیسا ہے؟ کوئی ہیٹ ہوتے کوئی تو ہوئے گا رشتہ؟ نہیں، لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے باپ دادا پردادا، نہ نیچے کوئی سلسلہ ہے بیٹا پوتا پڑپوتا، وہ ہر طرف سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ ہم تو جگہ کے انسان ہے، ایک ذات ہے، جگہ گھیرتا ہے۔ یہ خرم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں بیٹھا ہوں، ہم نے 2 فٹ جگہ گھیری ہوئی ہے۔ اللہ وہ ہے کہ وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ ایدے دیکھو تو ابتدا نظر نہیں آتی، ایدے دیکھو تو انتہا نظر نہیں آتی، اوپر دیکھو تو اس سے اوپر کوئی نہیں ہے، نیچے دیکھو تو اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، صرف وہ نہیں کہ وہ عرشوں پر ہے، کہتا ہے جدھر نظر دوڑاؤ گے اللہ تمہارے سامنے ہے، جدھر نظر دوڑاؤ گے اللہ تمہارے سامنے ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اس کائنات، یہ کائنات بولے گی کہ اللہ ہے، یہ کائنات بولے گی اللہ ہے۔ یہ اتنے اونچے پہاڑ یہ کیسے بن گئے؟ وہ پکار رہے ہیں ہمیں اللہ نے بنایا۔ یہ برستے بادل جو آج باغی ہو گئے، انہیں کون کھینچ کے لاتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ،
جانتے نہیں ہو تیرا اللہ بادلوں کو جمع کرتا ہے، ثم یؤلف بینہا، پھر ان کو جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کے اوپر پہاڑ جیسے بادل بناتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر اسے پانی برساتا ہے، کبھی عذاب کا کبھی رحمت کا۔ آج کا پانی اللہ کے غصے کا پانی ہے جو بستیوں کو کھا رہا ہے، شہروں کو کھا رہا ہے، انسانوں کو کھا رہا ہے، جانوروں کو کھا رہا ہے، کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ الماء، پانی پیدا کیا، پانی کے اوپر اپنا عرش بچھایا۔ کتنا بڑا عرش ہے، اور وہ نیچے جو پانی ہے وہ کتنا بڑا پانی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں جب ایک موج اٹھتی ہے، ابھی آپ یوٹیوب میں موجیں دیکھ رہے ہیں بفرے دریاؤں کی، وہ عرش کے نیچے جو اللہ نے پانی بنایا اور اس پر عرش کو بچھایا، وہ عرش پانی کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے اپنی شہنشاہی بتانے کے لیے اس میں جو ایک موج اٹھتی ہے 7 زمین آسمان کے برابر ایک موج اٹھتی ہے۔ کون سنبھال رہا ہے؟ بولو اللہ کے ساتھ، الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بل اکثرہم بل ہم قوم یعدلون، اگر مجھے چھوڑ کے کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ امن خلق السماوات والارض، کس نے بنائے زمین آسمان؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے برسایا دھوئیں سے پانی؟ اب تو جہاز جب بادل میں جاتا ہے تو نظر آتا ہے دھوئیں 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 دھوئیں، لیکن ایک کالے بادل میں 10 لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے، 10 لاکھ ٹن۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر یہ زمین سے یہ آم، یہ انگور، یہ کیلا، یہ امرود، یہ کریلا، یہ بھنڈی، یہ توری، یہ گوبھی، یہ شلغم، یہ کون نکال رہا ہے؟ أَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر میں نے خوبصورت سرسبز باغات لکڑی سے حسن بنا دیا۔ لکڑ سے آم نکل رہا ہے، کتنی عجیب بات ہے، کیونکہ ہم پیدا ہوتے ہی دیکھتے ہیں تو ہمیں عجیب نہیں لگتا، لیکن میں تو زمیندار کا بیٹا ہوں، اور لکڑی سے آم کیسے نکل آیا؟ بیل سے انگور کیسے نکل آیا؟ کریلا کڑوا کیسے ہو گیا؟ تربوز میں سرخ رنگ کس نے ڈالا؟ خربوزے میں سفید رنگ کس نے ڈالا؟ ایک فلسفی جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایڈا بڑا ہندوانا ویل نہ لگو ہے چھوٹی جی، ادھر آم کا بڑا درخت، اس پر چھوٹے چھوٹے آم، کہنے کا واہ مولا، ایڈا بڑا درخت ہے تو ایڈے ایڈے پھل آئے نہیں، ایڈی ساری پرانی ہے تو ایڈا بڑا ہندوانا بنا دیتا ہے، نال ہی ایک کام وہ سر پہ آ کے ڈٹھا، اندر سمجھ آ گیا تھا جی ہندوانا ڈانتا تو سر پہ کوئی لائے گی۔ انا صببنا الماء صبا، اور تیرا رب ہے جو بارش برساتا ہے، ثم شققنا الارض شقا، تیرا رب ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ حضرت سلمان فارسی سوئے ہوئے، ان کے ایک شاگرد کھڑے ہوئے، ان کی آنکھ کھلی درخت کے نیچے، تو انہوں نے ایک تنکا اٹھایا، تو شکر کہنے لگے بیٹا یہ تنکا دیکھ رہے ہو، جنت میں اتنا تنکا بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا جی تو درخت کس چیز کے ہیں؟ کہ درخت سونے اور چاندی، زمرد اور یاقوت۔ کہنے لگا تو پھل کیسے لگے گا؟ تو سلمان فارسی فرمانے لگے تو یہ لکڑی پہ پھل کیسے لگ جاتا ہے؟ یہ لکڑی پہ پھل کیسے لگ جاتا ہے؟ کیلا کیسے تہبت آتا ہے؟ جو لکڑی سے پھل نکال رہا ہے وہ جنت کے سونے چاندی کے درختوں سے نکالے گا۔ عربوں کو تو شوق تھا نا کھجور کا، ایک آیا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے، اس کا جو مٹھ تنا ہے وہ ہے سونے کا، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ ہیں زمرد کی، اور اس پر جو کھجور لگتی ہے ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہے، 25 فٹ، ایک دانہ 25 فٹ، اور کسی نے گوڈی نہیں کی، کسی نے پانی نہیں لگایا، کسی نے سپرے نہیں کیا، یہ میرے رب نے۔ اور زندگی تو جنت ہے، میاں چنو میں کوئی زندگی ہے؟ دنیا میں کوئی زندگی ہے؟ موت پیچھے لگی ہو جس زندگی کے، بڑھاپا جس جوانی کے پیچھے ہو، نفرت جس محبت کے پیچھے ہو، غم جس خوشی کے پیچھے ہو، حادثہ جس کے پیچھے رونا ہو، صحت کے پیچھے بیماری ہو، امن کے پیچھے جنگ ہو، دن کے پیچھے رات کا اندھیرا ہو، یہ بھی کوئی دنیا ہے؟
یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، سنو اپنے رب کی بات، بڑے عرصے بعد یہ آیت یاد آئی۔ اگر یہ مجھے خیال نہ ہوتا کہ تم سارے اسلام چھوڑ دو گے، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم سارے اسلام چھوڑ دو گے تو میں کیا کرتا؟ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، میں تانوں کچے کوٹھے دیندا اور کافر کے چھت چاندی کی بناتا، سیڑھیاں سونے کی بناتا، دروازے سونے کے بناتا، ان کے پلنگ سونے کے بناتا اور موتی یاقوت کے بناتا، تو انہوں کچے گھراں چ رکھدا، پر تجھے سارے مینو چھڑ کے ادھر ٹور جانا ہے، تو لہٰذا میں نے کچھ تھوڑا سا تمہیں دے دیا، تھوڑا سا انہیں دے دیا۔ وہ یہ تو مٹ جانے والی چیز ہے، فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ بنایا تو اس نے جنت کو ہے جس سے روزانہ وہ سجاتا ہے۔ تو پہلی شے اللہ نے پانی کے اوپر عرش پر استوا کیا، اور اس ساری کائنات کو اکیلا وحدہ لا شریک، لم یلد ولم یولد، لاؤ کوئی اس کا بیٹا، لاؤ کوئی اس کی بیوی، لاؤ کوئی اس کا ابا، لاؤ کوئی اس کی اماں، متخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ سن لو اے دنیا کے عیسائیوں، تیرے رب کا نہ بیٹا ہے نہ بیوی ہے، وہ پاک ہے، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ناطق فکڑ سونے، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الحفیظ المقیت، الرقیب المجیب، الباعث الشہید، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممید، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الاخر، الظاہر الباطن، الوالی المتعال، البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار، النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ ہے تیرا میرا اللہ، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ کتنی دور ہے؟ لا تراہ العیون، آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کتنی دور ہے؟ لا تخالطہ الظنون، سب سے تیز رفتار روشنی ہے، یہ ایک سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر گئی، لیکن یہ جو خیال ہے اس کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، اور رب کہہ رہا ہے تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یا اللہ تو ایڈا دور ہو گیا، ساڑھی کہاں سننی ہے؟ تو کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، اے تیری شاہ کہنا کہ تو کوئی میں نیڑے ہاں، تیرے نیڑے ہاں۔ دور اتنا خیال نہ پہنچے، قریب اتنا کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ رات کو پکارو لبیک کی آواز، دن میں پکارو لبیک کی آواز، ایک دفعہ پکارو 70 دفعہ جواب۔ گناہگار پکارے لبیک، نیک پکارے لبیک، کافر پکارے لبیک۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ۔ مجھے پچھلے لوگوں کی شکلیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اور میرا ایٹم، پہلے ایٹم سنو، ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، یہ سائنسدانوں کا اندازہ ہے۔ اس کو دیکھا کسی نے نہیں، ایڈا سا سینٹی میٹر ہے، اس کے 10 کروڑ حصے کرو تو وہ 10 کروڑواں حصہ ہے ایٹم، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں ذرہ۔ اور میرا رب کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، کائنات میں جتنے ایٹم ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو وہ بلال کو نہیں دیکھے گا، طارق جمیل کو نہیں دیکھے گا، کنڈی لاون نال لگ گئے ہو اللہ کو، پردے گرا لیے اللہ کو لگ گئے ہو، نہیں۔ اللہ کام ہے اپنے مالک کو پہچان۔ بادشاہوں سے تعلق بنانا ہو تو ایمان بیچنا پڑتا ہے، ضمیر کو مارنا پڑتا ہے،
اور پھر ان جھوٹے بادشاہوں سے تعلق کرنا ہے. اور جو شہنشاہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. وہ شہنشاہ آسمان جس کے آگے جھکا وہ اللہ، زمین جس کا وہ مالک وہ اللہ، ہوا جس کے تابع وہ اللہ، پانی جس کے تابع وہ اللہ، دھرتی جس کے تابع وہ اللہ، چیونٹی سے جبریل تک جس کے حکومت وہ اللہ، جو دریاؤں پر بادشاہ وہ اللہ، جو سمندروں پر بادشاہ وہ اللہ، جو پرندوں پہ بادشاہ وہ اللہ، جو جانوروں پہ بادشاہ. گائے سے دودھ کہاں سے نکل آتا ہے؟ بھینس سے دودھ کہاں سے نکل آتا ہے؟ نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. روز ہمارے نوکر پٹھے ڈال رہے ہیں بھینس کو، گائے کو، سبز چارہ ہے، وہ اندر جاتا ہے، اندر ایک طرف گوبر بنتا ہے، ایک طرف خون بنتا ہے، دو ناپاکیاں بنتی ہیں، اس میں سے سفید دودھ کیسے نکلتا ہے؟ سوچو تو صحیح کبھی، انڈے میں بچہ کیسے بن جاتا ہے؟ سانپ میں زہر کہاں سے آتا ہے؟ سانپ عجیب بات ہے، سپنی ایک وحش ہے جو بھوک لگے تو اپنے بچے کھا جاتی ہے. تو سانپ کا بچہ یا حرکت کے قابل ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، تو اس کے اللہ نے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ یہ کھا جائے گی. اس کو نہیں بتایا اس کی ماں نے تیرے یہاں زہر کی تھیلی ہے اور اسے تو انہیں کاٹنا ہے. یہ اللہ ہے جس نے اس کو علم دیا، کاٹنے کا طریقہ دیا. یہ اللہ ہے جس نے ہرن کے نافے میں مشک ڈالا. اللہ سے دوستی لگا لو، سارے خزانوں کا مالک. زندگی چاہیے، یوکی وہ کہتا میں زندگی دیتا ہوں. عزت چاہیے، وتعز من تشاء، میں عزت دیتا ہوں. ذلت سے بچنا ہے تو اللہ کہتا ہے میں ذلت دیتا ہوں، وتذل من تشاء، میں بچاتا ہوں. رزق چاہیے، بیدک الخیر، تیرے رب کے خزانے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی سونے کا ڈھگ لگا پیا ہے، چاندی کا ڈھگ لگا پیا ہے، کڑک کا ڈھگ لگا پیا ہے تو تم چاہ کے بندیاں دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کا حکم خزانہ ہے، اس کا امر خزانہ ہے. ان القوت للہ، طاقتور سے دوستی لگانی ہے، کہتا طاقت تیرے اللہ کے پاس ہے. حاکم سے دوستی لگانی ہے، ان الحکم الا للہ، حاکم صرف تیرا اللہ ہے. بڑے بادشاہ سے دوستی لگن، قل اللہم مالک الملک، ان سے کہو کل کائنات کا بادشاہ اللہ ہے. پہلے بھی اللہ، بعد بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، آگے بھی اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے. میری زبان بول رہی ہے، بتا رہی کہ یہ اللہ ہے. میری آنکھ دیکھ رہی بتا رہی کہ اللہ ہے. میرا کان سن رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. عقاب کی اڑان دیکھو، ہرن کی چھلانگ دیکھو، بلبل کا نغمہ سنو، کوئل کی کوک سنو، گلاب کے پھول کا رنگ دیکھو، چنبیلی کا رنگ دیکھو، دودھ کا رنگ دیکھو، گوشت کا ذائقہ دیکھو، باغات کی رونق دیکھو، ندی نالوں کا بہنا دیکھو، سمندروں کا ابھرنا اچھلنا دیکھو، چاند کا گھٹنا پڑھنا دیکھو، سورج کا آنا جانا دیکھو. کبھی سورج کا جنریٹر بھی بند ہوا ہے؟ کبھی میرے اللہ کا جنریٹر بند ہوا ہے؟ کبھی میرے اللہ کا چاند روشنی سے ختم ہو جائے، سورج ختم ہو جائے، تارے ختم ہو جائیں؟ نہیں. للہ خزائن السماوات والارض، اللہ کے پاس کل کائنات کے خزانے ہیں. ان من شیء الا عندنا خزائنہ، ہر چیز کے خزانے تیرے اللہ کے پاس ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. عجب آج زبان پہ آئی ہے. اللہ کہتا ہے تسی میاں چنو والے نماز پڑھو نہ پڑھو، کل کائنات اپنے رب کی نماز پڑھتی ہے. صلاتہ و تسبیحہ، صرف نماز نہیں تسبیح پڑھتی ہے. وہ میرا رب، کیا سونا رب. یہ راڈ میرے سامنے، یہ ممبر ہے، یہ قالین ہے، ایک ایک دھاگا اللہ کی نماز اور تسبیح پڑھ رہا ہے. تسے آندے ہو پڑھ نہیں جانتے، اللہ کا نام پڑھو. پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نماز میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. ہوا کا ایک ایک جھونکا اللہ کی نماز میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. درخت کا ایک ایک پتا اللہ کی نماز میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. پتے کو چھوڑو، پتے میں ایسے چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں، ان رگوں میں
باریک باریک پانی کے قطرے ہوتے ہیں، ایک ایک قطرہ ایک ایک پتہ اللہ کی نماز میں ہے، اللہ کی تسبیح میں ہے۔ ایک ایک 4 پاؤں پہ چلنے والا اللہ کی نماز میں ہے، اللہ کی تسبیح میں ہے۔ 2 پاؤں پہ چلنے والا اللہ کی نماز میں ہے، اللہ کی تسبیح میں ہے۔ رینگنے والا اللہ کی نماز میں ہے، اللہ کی تسبیح میں ہے۔ چھپنے والا، ڈسنے والا، دھاڑنے والا، پھاڑنے والا، کاٹنے والا، تیرنے والا، سب شے تیرے رب کی تسبیح میں ہے، نماز میں ہے۔ سب نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہم تم بھی پڑھتے تو یہ سیلاب نہ آتے، کبھی ہم تم بھی پڑھتے تو یہ ہوائیں ظالم نہ بنتی، کبھی ہم تم بھی پڑھتے تو یوں پانی نہ بکھرتا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ ہم نے سجدہ چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی۔ اللہ کہتا میری دوستی چاہتے ہو؟ کہا جی، کہ وسجد، میرے قریب ہونا چاہتے ہو؟ ایم پی نال دوستی لاؤ بھائی، پھر جا کے کوئی مال کٹ انہیں تو پیسے نال ہی خوش ہونا ہے، میں نے تھوڑے جا پیسے لا دو، اس آخر دسو تھوڑا کی کام ہے، بادشاہ ہوں تو میرا رب کہتا ہے میرے نال یاری لاؤنی ہے، ہاں کہ بس جو سجدہ کر، یا اللہ تو کیا کرے گا؟ وقت رہے میں تجھے قریب کر دوں، تو میرے قریب ہو، پہلے ہی قریب ہو، لیکن یہ قربت یاری والی ہوگی، دوستی والی ہوگی، دوستی والی ہوگی۔ میرے نبی فرما رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور آخری وصیت جاتے ہوئے، نماز نہ چھوڑنا، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نماز نہ چھوڑنا، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میرے نبی نے کہا اطت السماء وحق لها ان تطأ، یہ جو پہلا آسمان ہے نا، زمین اس کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، پھر جو دوسرا آسمان ہے اس کے مقابلے میں پہلا آسمان ایک انگوٹھی کی طرح ہے، پھر جو تیسرا آسمان ہے اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان ایک انگوٹھی کی طرح ہے، پھر جو چوتھا آسمان ہے اس کے مقابلے میں تیسرا ایک انگوٹھی کی طرح ہے، پھر جو 5واں آسمان ہے اس کے مقابلے میں چوتھا ایک انگوٹھی کی طرح ہے، پھر جو 6واں آسمان ہے اس کے مقابلے میں 5واں آسمان ایک انگوٹھی کی طرح ہے، پھر جو 7واں آسمان ہے اس کے مقابلے میں 6واں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، پھر جو کرسی ہے اس کے مقابلے میں 7واں آسمان ایک انگوٹھی کی طرح ہے، پھر جو کرسی ہے عرش کے سامنے وہ ایک انگوٹھی کی طرح ہے، ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ اور میرا نبی فرما رہا ہے کہ آسمان، یہ 2-4 لوگ بیٹھ جائیں نا زیادہ تو اس سے آوازیں آئیں، آوازیں چر 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 چر۔ میرے نبی نے فرمایا آسمان چر چراتا ہے، کڑ 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 کڑ۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ ما فیہا موضع 4 اصابع الا ملک واضع فیہا جبہتہ۔ یہ دیکھو میرے نبی نے کہا 4 انگلی کے برابر بھی آسمان میں جگہ خالی نہیں ہے، فرشتے کی پیشانی وہاں سجدے میں لگی ہوئی ہے۔ اور میں قربان جاؤں، اربوں سال سے سجدہ کر رہا ہے، کئی شعبیں انہوں نے پڑھی، آپ ایک سجدہ کرتے ہو عرش تک اس کی گونج جاتی۔ ایک دفعہ کہو سبحان اللہ الحمدللہ، فرشتے کروڑوں سال سے کہہ رہے ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا ایک میرا امتی مرد عورت جنگا ہوئے بھامے بھیڑا ہوئے جب کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ تو اللہ اتنا دے گا کہ زمین سے آسمان کا خلا بھر دے گا۔ تو نماز کیسی ہوگی؟ نماز تو وہ ہے جو کربلا میں حسین نے نہ چھوڑی، چھوڑنی ہوتی تو کربلا میں چھوڑی جاتی۔ 1447 سال میں ایک ہی موقع ہے جہاں گنجائش بنتی تھی کہ آج امام میرے نبی کا نواسا، میرے نبی کا جگر گوشہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے جنت کے پھول ہیں، میرے بچے ہیں، میرے جنت کے سردار ہیں نوجوانوں کے، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور وہ حسین جس کو ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری ملی، جنت نہیں سرداری، کربلا کی وجہ تو نہیں لدی۔ اور میں تو گلا پھاڑ رہا ہوں، آپ اتنی کھٹ کے بیٹھے ہیں گرمی میں کہ اللہ کچھ عطا فرما دے، اور ان کو تو ماں کا دودھ پیتے ہوئے عطا ہو گئی، جنت کی سرداری، جنت نہیں سرداری۔ اور پھر یہ چھری کیوں چلوائی ہے یہاں، اور پھر نماز کیوں نہیں چھوڑی ہے؟ جب سورج سر پہ آتا ہے اور ڈھلتا ہے، امام کی نظر پڑتی ہے، وہ زہیر ان کے سردار ہیں، ان کو بلاتے ہیں ادھر آؤ، جاؤ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جا، مجھے اپنے رب کو سجدہ کرنے دو۔ یہ تو ہماری تعریف ہے، اور تسے آگے پڑھی نہیں جاندی، پڑھی نہیں جاندی، اکھ نہیں کھلدی،
جی کم ڈھیر ہوتا ہے کک ڈھیر ہوتے ہیں. حسین تو بڑی مصیبت کسی سے حاصل تھی. 17 اہل البیت ذبح ہو گئے. 17 جن کے خون کا ایک قطرہ 7 ارب انسانوں کا خون اکٹھا کروں ان 17 میں ایک ایک کے خون کا ایک قطرہ سب پہ باری ہے. شمر نے کہا ہم جنگ نہیں بند کریں گے, نماز پڑھو یا نہ پڑھو. انہوں نے فرمایا پھر ٹھیک ہے, تو خنجر آزما ہم جگر آزمائیں, ادھر آ ستم کر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کہا آدھے الگ ہو جاؤ, جاؤ اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھو, اور آدھے ان سے جنگ کرو. 1447 سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی. وضو کیسے کیا؟ پانی کا ہے کوئی نہ, کربلا کی ریت سے تیمم کیا, یہ اپنے بہتے خون سے وضو کیا. خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں, ادھر نیزہ ہے, ادھر تیر ہے, ادھر تلوار ہے, ادھر خنجر ہے, اور پانی کی طرح خون بہ رہا ہے. اور وہ اسی خون میں لت پت اللہ اکبر جب انہوں نے کہا ہوگا تو آسمان زمین میں کیا ہلچل مچی ہوگی, کیا طوفان آیا ہوگا. جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا اور کہا ہوگا سبحان رب العال, وہ کیا نظارہ ہوگا. صرف کربلا نہیں, میں قسم کھاتا ہوں 7 زمینوں کا ایک ایک ذرہ اس کو اس سجدے کی ٹھنڈک پہنچی ہوگی, تحت الثری تک اس سجدے کی ٹھنڈک پہنچی ہوگی. گردن کٹائی, نماز نہیں چھوڑی. تجھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یہ پانی کیوں آ گیا ہے؟ مسجدیں ویران ہیں, بازار آباد ہیں, ساری رات موبائل دیکھتے ہو, فحاشی دیکھتے ہو, برائی دیکھتے ہو, گندگی دیکھتے ہو, آنکھوں کا زنا, جسم کا زنا, کانوں کا زنا, ناچ گانا. میرے نبی کا فرمان ہے جب عورتیں ناچنے والی زیادہ ہو جائیں گی اور گانے والی زیادہ ہو جائیں گی اور شراب پی جائے گی تو میرے رب کے پانی باغی ہو جائیں گے, میرے رب کی ہوائیں باغی ہو جائیں گی. شکر کرو ابھی بیچ میں محمد مصطفیٰ کی دعائیں ہیں, ورنہ یہ پانی قوم نوح کی طرح سب کو لے جاتا. اللہ کے ہاتھ میں لگام ہے کل کائنات. اللہ کی قسم ایک پتا پتا پتا. میں افریقہ کے جنگلوں میں گیا ہوں, جنگل دیکھنے تو افریقہ جاؤ. اور میرا رب کہتا ہے 7 بر اعظم. پھر میں سمندر کے اندر بھی گیا ہوں آبدوز میں, میں نے وہاں درخت دیکھے سرسبز سبز پتے, اور میرا شہنشاہ عرشوں سے کہتا ہے ایک پتا بھی گرتا ہے تو میں دیکھتا ہوں, ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرا رب دیکھتا ہے. اور تیرے رب کے امر کے بغیر پتا گر نہیں سکتا, پھل پک نہیں سکتا, درخت اگ نہیں سکتا, بچہ پیدا نہیں ہو سکتا, زندگی مل نہیں سکتی, موت ٹل نہیں سکتی. ایک کی بادشاہی ہے, اکیلا بادشاہ ہے, کوئی اور اس جیسا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کوئی اس جیسا نہیں ہے. یہ اتنا بڑا بادشاہ جس کے سامنے کائنات جھکی ہوئی ہے, ہم سے کہتا ہے اے چھوٹا جا سجدہ کر لے, چھوٹا جا سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ. تو میرا رب کہتا ہے مجھ سے دوستی لگانی کہ زیادہ لگانی ہے, مجھے اپنا پیارا بنانا جی زیادہ بنانا کا چھوٹا جا کام ہے, بس چھوڑ سجدے میں گر جا. میں کیا کروں گا؟ وقت تینوں بالکل قریب کر رہا ہوں, بالکل قریب کر رہا ہوں. میں تیری آنکھ بن جاؤں گا جس سے تو دیکھے, میں تیرے کان بن جاؤں گا جس سے تو سنے, میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تو پکڑے, میں تیرے پاؤں بن جاؤں گا جس سے تو چلے. لا الہ الا اللہ. اتنا بڑا عمل نماز, اور وہ 95% میرے بہن بھائی بے نمازی ہیں. رات ملی تھی اللہ سے مناجات کے لیے, رات ملی تھی اللہ کے سامنے رونے دھونے کے لیے. آج کی رات موبائل لے گیا, ننگے ڈانس لے گئے, ننگے ناچ لے گئے. میری نسل آوارہ ہو گئی, برباد ہو گئی, نشوں کا شکار ہو گئی, تباہ و برباد ہو گئی. ماں باپ ظالم ہیں جنہوں نے بچوں کو دین نہ سکھایا. اسکول کالج کا تو گلہ ہی کوئی نہیں, وہ تو کاروباری ادارے ہیں, انہوں نے دین کیا بتانا سکھانا ہے. یہ تو ماں باپ کے ذمہ تھا کہ انہیں. ابھی آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک چکوال کا بچہ 15 سال کا, اس نے بندوق اٹھائی اور اپنے آپ کو مار لیا. وہ اپنے ماں باپ سے کہتا تھا میں کیوں پیدا ہوا ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, مجھے نہیں پتا, مجھے بتاؤ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ ظالم ماں باپ اے لیول کر, او لیول کر, انجینئر بن, ڈاکٹر بن, اور مسلمان بھی تو بن, اور نمازی بھی تو بن, پرہیزگار بھی تو بن, روزے والا بھی تو بن. آنکھوں میں حیا کا سرما ڈال لے, کانوں میں حیا کے ڈانٹ ڈال لے. تیرا رب تیرے ساتھ ہوگا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم ایک دفعہ کہو گے یا رب, آسمان گونج جائے گا لبیک لبیک لبیک. میرا بندہ بول بول. یہ اپنا اچھا
بادشاہوں کی بات چھوڑو، سگا بھائی لڑائی ہوگی آپس میں، سکا برا، تم جاتے ہو اس کو منانے، وہ ایسے نہیں کرے گا، وہ کنڈ کر لگے گا، وہ کہے گا دفع ہو جا، کہنے والا کوئی رشتہ نہیں۔ سکا بھائی، روز کے واقعات ہیں، روز کے، کبھی کبھی کہ نہیں روز کے، سگے ماں باپ نافرمانی بچہ کرے، نکل جا میرے، میں تو میرے پیو نے گھر کر دیتا ہے، میں تو دن نہیں بھولتا۔ نومبر 1972، یہ تو مولوی بننا تھا میرے گھروں نکل جا، یہ تو مولوی بننا میرے گھروں نکل جا، 2 باری فرق مارا میں انج کام کرے کہ میری 18 سال عمر کی اوقات ہے، انڈے بڑا زمیندار، بہت بڑا رو بھائی میرے باپ کا، میرے ہاتھوں تو روٹی چھوٹ گئی، اور میرا اللہ کہتا ہے جو ساری زندگی گناہ کر کے مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آج بڑی روٹی کا میں تیری ہے، کتنی مہلت دیتا ہے، کہتا میرا بندہ اتنے گناہ کر، ایتھوں چاہ زمین پہ تہ لگا، ساری زمین بھر دے، سمندر بھر دے، پہاڑ بھر دے، دریا بھر دے، جنگل بھر دے، میدان بھر دے، صحرا بھر دے، شہر بھر دے، پھر گناہوں کی تہ لگا، پھر سورج چاند ستاروں کو بھر، پھر اس کو اور اوپر لے جا، پورے خلا کو بھر دے، پھر اس کو اور اوپر لے جا، آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دے۔ میں کہتا ہوں سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان، سارے جانور، پرند چرند انسان بن کے کافر ہوں اور وہ گناہ کریں، نافرمانی کریں، قیامت تک سورج تک نہیں جا سکتے، اور میرا رب، میرا کریم اللہ، میرا مہربان اللہ، میرا محبوب اللہ، میرا پیارا اللہ، میرا دلارا اللہ، میرا مالک اللہ، میری شہادت سے زیادہ قریب اللہ، مجھے محبت کی نظر سے دیکھنے والا اللہ، میری پکار سننے والا اللہ، میں رات میں پکاروں تو لبیک کہنے والا اللہ، دم بدم میرے ساتھ رہنے والا اللہ، جو موت سے پاک ہے، جو کھانے سے پاک ہے، جو بیوی سے پاک ہے، جو بچوں سے پاک ہے۔ تم انسانوں کو پکارتے ہو، وہ بھی جو مر گئے اللہ کے ولی، ان کو پکارتے ہو، کہاں چلا گیا لا الہ الا اللہ؟ کوئی مشکل کشا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا، جو پیدا ہوا، جو ماں کے پیٹ سے نکلا اور قبر کے پیٹ میں چلا گیا، یہ کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ ایڈا بڑا بادشاہ، کتنے گناہ کیے، آسمان کی چھت کو لگائے، ایک بندے نے، ایک عورت نے، سب نے کہا وہ جب دفعہ ہو جا، تو تا انسان نہیں، تو تا سور ہے، اور میرا رب کہتا ہے ان آدینا سوان، ایک دفعہ کہ یا اللہ میری توبہ، میں تیرے سارے معاف کروں۔ پہلے تصور کرو، تھوڑا سا میرے ساتھ چلو کہ میں اتنے گناہ کر چکا ہوں کہ آسمان کی چھت کو جا کے لگ گئے ہیں، اور اوپر سے صدا آتی ہے میرا بندہ بس ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تیرے سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، میں نے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ آپ پہ بشکے سی، پھر تو تم نے حسین اور شمر کو اکٹھا کر دیا۔ جنت کو اتنی سستی ہے، کربلائیں قائم ہوئی ہیں اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی محبت کو لینے کے لیے۔ اللہ اتنا کریم کہ ایک بول پر سارے معاف کرتے، اور پھر کہ مجھے پرواہ کوئی نہیں، اگلے نے پھر اتنے کرے اور پھر کہ یا اللہ معافی کرتا، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ اس کو معاف کرنا پسند ہے، اس سے محبت ہے۔ ندامت کا آنسو سینکڑوں نفلوں پر بھاری ہے، توبہ کا آنسو سینکڑوں نفلوں پر بھاری ہے، اسے معاف کرنا ایسے پسند ہے۔ تو بھائیو، اللہ کو ساتھی بناؤ، بہت آسان، بہت آسان، سب سے آسان۔ ایک دفعہ توبہ، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ ماشاءاللہ ہزاروں کا مجمع ہے، میں پہلی دفعہ اتنا بڑا مجمع میاں چنو کے مرکز میں دیکھ رہا ہوں، 50 سال ہو گئے مجھے یہاں آتے ہوئے، اور نوجوان ہیں، میرے نبی کی امت کے پھول بیٹھے ہوئے ہیں سارے ماشاءاللہ۔ آپ نے دل سے اگر کہا ہے تو اللہ کی آواز آئی ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ نے جواب دیا ہے، میں سنوں یا نہ سنوں، اللہ نے کہا ہے جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ دوبارہ ہو جائے آ جائے جی، توبہ کرو گے پھر معاف کر دینا، پھر ہو جائے پھر آ جائے جی، توبہ کرو گے پھر معاف کر دینا گا۔ ایسے اللہ سے دوستی نہ لگانا ہے کوئی عقل کی بات۔ اس کو سجدہ نہ کرے، اس کو سجدہ نہ کرے۔ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر میاں چنو کے بازار والوں نے
سیل مین رکھے ہوئے ہیں اور صبح سے شام تک ان کا عرق نکال لیتے ہیں، ان کی چمڑی اتھیڑ لیتے ہیں، اور وہ اللہ یہ ایک ناخن بنا سکتے ہو؟ یہ میری آنکھوں کا جو بال ہیں ایک بال کوئی بنا سکتا ہے؟ میری زبان میں کوئی بول بھر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ تو اسے سجدہ نہ کروں؟ کیا مانگا ہے؟ 5 نمازیں. کیا اس نے کہا ہے سارا دن مصلی پہ بیٹھے رہو؟ کہ نہیں، 5 دفعہ آ جائے، 5 دفعہ آ جائے اور مجھے پکار. جب تو سجدہ کرتا ہے تو تو میرے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے. حدیث یاد آ گئی اچانک، ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن. جب بندہ بندی سجدہ کرتے ہیں تو رب کے قدموں پہ سجدہ کرتے ہیں. آج یہ سارا مجمع اتنی نیت تو لے کے جاؤ کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی. قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، رات کو سونے سے پہلے اس کی قضا لے کے صرف فرض پڑھ کے بس آپ کی حاضری لگ گئی، آپ کی حاضری لگ گئی. مہربان ہے، قبول کرنے والا ہے. توبہ کے بعد کرنا کیا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے نبی کی آمد کا مہینہ ہے. میرے نبی کا چاند نکلا تھا ربیع الاول میں نکلا تھا. 12 ربیع الاول تھی، پیر کی صبح تھی. ٹائم تھا 4:20. میں کتوں کڑیا؟ اس وقت تو ٹائم کوئی نہیں تھے. حدیث میں ہے صبح ہو رہی تھی اور آپ کی ولادت ہو رہی تھی. تو میں نے مکے کا کیلنڈر نکالا کہ 22 اپریل کو صبح کا کیا ٹائم ہے، تو 4:20 تھا. 4:20. تو میں نے اس کو اپنے بیان میں شامل کر لیا. 4:20. جب آپ پیدا ہوئے کہاں؟ مکے میں. کہاں؟ ایک کچے گھر میں. کہاں؟ ایک چھوٹی سی بستی میں. 7 سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی کہ دنیا کے سردار آ گئے. اس دنیا کا سب سے خوبصورت واقعہ میرے نبی کی پیدائش، اور اس دنیا کا سب سے غمگین واقعہ میرے نبی کی وفات. ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی کہ آ گئے، دولہا آ گئے. اور دولہا آوے تو بارات ٹر دیے نا، سارے بیٹھے ہوں گے، وہ حلی آیا نہیں، وہ حلی آیا نہیں، وہ حلی آیا نہیں. اور میرے نبی کو میرے رب نے اس سطح پر پہنچانے کے لیے 10,000 سال کا سفر کرایا. بیج بنتا ہے نا، بیج، میرا زمینداری سے تعلق ہے. ایک بیج نیا بنانے کے لیے 10 سال لگتے ہیں. اس کو پروسیس کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پھر وہ ایک بیج بنتا ہے. اور میرے نبی کو آنے کے لیے 10,000 سال کا پروسیس چاہیے تھا، تب آپ کو وجود میں آنا تھا. یہ تو دنیاوی وجود ہے، میرے نبی کی شان کیا بتاؤں. ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ جواب ہے 40 سال کی عمر. اور کتابی جواب پورے حساب کے ساتھ جو میں نے پڑھا ہے، 40 سال 6 مہینے 10 دن پیر کی رات 21 رمضان المبارک. تو چلو آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ 40 سال کی عمر، لیکن میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا، میں اس سے بھی پہلے نبی بن چکا تھا. ایک اور روایت سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان بنانے سے 1000 سال پہلے، اور ایک روایت میں آتا ہے 2000 سال پہلے. زمین آسمان کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں، 25 ارب سال آج تک. تو ایک حدیث اور سنو. آپ نے فرمایا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، سارے نبیوں کا ایک نام، آدم، یوشع، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، یونس، داؤد، سلیمان، ایک نام. لیکن آپ نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین. یہ تو ایک حدیث. اور قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، بشیر، نذیر، مدثر، مزمل، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم. عجب بات سنو، عجب سنو. میرے رب کے نام ہیں ان ربکم بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ رؤوف الرحیم ہے. اے 2 نام اللہ نے اپنے چاہ کے اپنے نبی نے دیتے. قرآن بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور شکر کرو چنو والو، تمہیں ایسا نبی دیا ہے جو میری طرح رؤوف الرحیم ہے، جو قاتلوں کو بھی معاف کر رہا ہے، دشمنوں کو بھی معاف کر رہا ہے، قتل کرنے والوں کو معاف کر رہا ہے، اور 18 برس زندگی تنگ کرنے والوں کو کہہ رہا جاؤ میں نے معاف کر دیا. یہ قرآن. مزمل،
پہلے ہے یا ایھا النبی، یہ ہے احترام. یا ایھا الرسول، یہ ہے پروٹوکول. اللہ نے سارے نبیوں کو نام سے پکارا. یا آدم، نام سے تجھے میں نے طارق جمیل آکھو تو میری کوئی بےعزتی تو کوئی نہیں، لیکن تجھے میں نے مولانا آن دو، ڈاکٹر صاحب، حاجی صاحب، کسی کا اور کچھ نہ لبھے تو حاجی صاحب. تو سارے نبیوں کو نام سے پکارا. یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد، نام سے پکارا. لیکن اپنے نبی کو پورے قرآن میں یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا. بدو آ کے کہتے تھے یا محمد. اللہ نے کہا خبردار کوئی میرے نبی کو نام سے نہ پکارے، عزت سے پکارے. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. تو یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول پروٹوکول، اور یا ایھا المزمل محبت. پھر یا ایھا المدثر لاڈ اور پیار. لاڈ اور پیار، ناموں میں لاڈ اور پیار ڈالا اور اعلان کیا لو استفتحونی من کل باب وجاؤنی من کل طریق. میرے حبیب اعلان کر دے، میاں چنو ہو یا پتہ نہیں کہاں سے نوجوان آئے بیٹھے ہیں، پوری امت میں اعلان کر دے میں نے دروازے بند کر دیے، پل توڑ دیے، سڑکیں توڑ دی. ایک دروازہ کھلا ہے، ایک راستہ کھلا ہے، ایک پل کھلا ہے، وہ ہے میرا محبوب محمد، جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے. تیرے پیچھے آئیں گے تو میں مل جاؤں گا، تیرے پیچھے نہ آئے تو سید قریشی کا میرے پاس وزن کوئی نہیں ہے. مسلی بھی ہوگا، تیرا غلام ہوگا تو وہ میرا ہوگا. بلال تو حبشی ہے، حبشی کا بیٹا ہے، اور اتنا نامعلوم ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی اور اللہ نے مجھے یاد رکھنے کی بھی توفیق دی. مجھے بلال رضی اللہ عنہ کے دادے کا نام کسی کتاب میں نہیں ملا. اور میرا نبی فرماتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور میرے آگے بلال ہوگا. بلال کی قبر مدینے میں نہیں ہے، روضہ پاک میں نہیں ہے، شام میں ہے، دمشق میں ہے، لیکن وہ اٹھے گا کہاں سے؟ فرمایا میرے قدموں سے نکلے گا. کون؟ حبشی. کون؟ حبشی تو پتر. کون؟ کالے رنگ والا، نقش نگار بھی کوئی نہیں، اور کتے ڈھول بجتے پہن بلال دے. پھر فرمایا میں جب میدان محشر میں چلوں گا تو میرے لیے براق آئے گا، میں اس پہ سوار ہوں گا، اور بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی، وہ اس پہ بیٹھ کر میرے آگے آگے چلے گا. اور جب میدان محشر میں پہنچیں گے تب خوشخبری سنو. اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آج جب میدان محشر میں پہنچیں گے اللہ بلال سے فرمائے گا بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو اور اذان دے. اب سارا سننی ہے اللہ اس دن انشاءاللہ. ہے جب آپ کا انتقال ہو گیا اور ظہر کی نماز کی اذان دی تو آدھی اذان میں روتے روتے آواز بند ہو گئی اور بڑی مشکل سے اذان پوری کر کے نیچے اترے. کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا. اور ابو بکر صدیق سے کہنے لگے آپ کی وفات پر، ابو بکر اللہ کے نبی کو نہیں دیکھتا ہوں میرا کلیجہ کٹتا ہے، مجھے جہاد کی اجازت دے، میں جہاد میں جاتا ہوں. اس لیے تو شام میں انتقال ہوا. انہوں نے اجازت دے دی. کئی سال گزر گئے واپس نہیں آئے تو خواب میں میرے نبی آئے. بلال یہ کیا بے وفائی کہ ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا. آنکھ کھلی، اللہ کی قسم وہ سمجھے کہ اللہ کا نبی زندہ ہیں مدینے میں اور خواب میں انہوں نے مجھے بلایا ہے کہ آ گیا یا رسول اللہ. اسی وقت اونٹنی کسی اور دن رات 21 دن کے سفر کو 7 دن میں طے کیا. دوڑاتے جب مدینے میں پہنچ گئے یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، یا ابھی تک نہیں پتا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں. جب مسجد کے قریب پہنچے تو آگے قبر دیکھی تو اس پر گر پڑے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یہ ہے محمدی عزت. ایم پی ایم این یہ تو ذلت کی چیزیں ہیں. صدر وزیر اعظم 2 ٹکے کی چیزیں ہیں، یہ کوئی انسانیت کی چیزیں ہیں. یہ بلال ہے جس کے دادے کا نام کوئی مجھے کہیں دکھا دے تو میں اس کو ماتھے کو بوسہ دوں. اتنا بے نام انسان. اور نماز کا وقت آ جاتا ہے، سارے مدینے میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ آج بلال سے اذان کیسے دلوائیں. انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے. تو میرے نبی کے پھول کون؟ حسن حسین. میرے نبی کے شہزادے کون؟ حسن حسین. میرے نبی کی جنت کی ٹہنیاں کون؟ حسن حسین. میرے نبی کے دلارے راج دلارے کون؟ حسن حسین.
صحابہ ان کے پاس گئے، آج سفارش کرو کہ بلال اذان دے دے، اور کسی کی نہیں مانیں گے، تمہاری نہیں ٹالیں گے۔ اب یہ دونوں بھائی 6 سال 7 سال یا ایک سال اوپر ہو گیا آئے، یا ہم لنا رجا، چچا جان ایک امید لے کر آئے ہیں۔ ان کا مرو یا بنیا، بیٹے امید نہیں، حکم کرو، کیا حکم ہے؟ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے، آج ہمارے لیے اذان دیتے۔ تو حضرت بلال رونے لگے، کہنے کہ بیٹو میں نے قسم کھائی تھی میں اذان نہیں دوں گا، تمہاری خاطر اذان قسم توڑوں گا۔ اور مسجد کے ساتھ ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، کانوں میں انگلیاں گئی جائیں تو دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی۔ جب اللہ اکبر کہا تو مدینے کا بچہ دھاڑے مار کے رو رہا تھا۔ عورتوں کو پردے کا بھی خیال نہ رہا اور بے قابو ہو کر گلیوں میں نکل آئیں، اور پورا مدینہ جو 4-5 ہزار کی آبادی تھی سب دھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ یہ ہے شان بلال، غلام مصطفیٰ بننے کی وجہ سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم دے رہے ہیں۔ پھر جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، لشکر نے شہر کو گھیر لیا، تو ان کے پادریوں نے کہا ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے جس نے اس شہر کو فتح کرنا ہے اس کا حلیہ لکھا ہوا ہے، اس کو بلاؤ، اگر وہ ہوا تو چابی دے دیں گے، وہ نہیں ہے تو کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، پھر ہمارا شہر لے لینا۔ تو صحابہ نے سوچا، حضرت ابو عبیدہ امیر تھے، تو صحابہ نے سوچا عمر کو کہاں بلائیں اتنی دور۔ حضرت خالد کی شکل حضرت عمر سے ملتی تھی، قد بت بھی شکل بھی، انہیں حضرت خالد نے کھڑا کر دیتا، اور دور قلعے دی دیوار ایتھے تو دور کھلو، انہوں نے کہا چل جائے گا، جنگ میں دھوکہ دینا تو جائز ہے۔ انہوں نے کہا جی تھوڑا میر آ گیا، انہوں نے کتاب کھولی، انہوں نے کہا اس جیسا ہے وہ نہیں ہے، اسے بلاؤ۔ پھر انہوں نے خط بھیجا، تو سارے صحابہ نے کہا نہ جائیں، اللہ نے فتح دینی ہے۔ صرف مولا علی بولے کہ عمر تیرے جانے سے اگر جنگ نہیں ہوتی، مسلمانوں کا خون نہیں بہتا، تمہیں جانا چاہیے۔ تو علی کی رائے پر عمل فرمایا اور اپنے غلام کو لے کر نکلے اور وہاں پہنچے اور وہاں کھڑے ہو کر اپنا آپ دکھایا۔ انہوں نے کتاب دیکھی، کہا ہاں یہی ہے جس کے مقدر میں یہ شہر ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں جاہلیت کا۔ یہ گئے شام کام کے لیے، وہاں ایک شامی سے جھگڑا ہو گیا، اس کو مارا لٹ، بدو دا لٹ ہوتا ہی مر گیا۔ وہ مریا تو بندے مگر دوڑے، او ابو او مگرو، او بدو کون پکڑائی دے سکتا ہے، شہر مگر او اگو، اور ایک گلی میں گھسے تو آگے وہاں گرجے کے دروازے پر ایک پادری کھڑا دیکھ رہا تھا ایسے۔ جب قریب آج کہنے کہ ادھر آ جا، ادھر آ جا، اس کو گرجے میں داخل کر دیا اور دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت بڑا پادری تھا۔ حضرت ادھر ایک مجرم بدو عرب گزرا تو نہیں کہیں، کہ دفاع ہو جاؤ، ادھر کوئی نہیں آیا۔ وہ سارے چلے گئے، بھائی بڑے حضرت فرما رہے ہیں۔ جب وہ چلے گئے نا تو کہنے لگے کون ہو؟ عرب ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے ہوں۔ تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ان قریب تمہارے شہر میں آخری نبی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور تیرے نصیب میں اس کا ساتھی بننا لکھا ہوا ہے۔ ابھی وہ کافر ہیں اور تیرے نصیب میں اس ملک کی فتح بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کر، مجھے ایک امان نامہ لکھ کے دے کہ جب تیری فوجیں یہاں حملہ کریں نہ مجھے کچھ کہیں نہ میرے گرجے کو۔ وہ کہنے لگے حضرت جی میری غریبی دا مذاق تھا نہ اڑاؤ، میں تو روٹی دے مگر اتنے آیا، تسی میں بادشاہی سنا رہے ہو، وہ بھی ملک شام دی۔ وہ آخر لگا تیرا کی جانا، تو لکھ دے۔ تمہیں حضرت عمر کو لکھنا آتا تھا، انہوں نے لکھ دیتا، سائن کر دیتے، اور فوجیں شام میں جانے لگی ہیں۔ اور میرے نبی کا عمر کہتا ہے فلاں گلی، فلاں گرجا، فلاں پادری اگر زندہ ہو، نہ اس کے گرجے کو کچھ کہنا ہے نہ اسے کچھ کہنا ہے۔ اور وہ قسمت کا مارا زندہ تھا، ایمان نہ لایا، انہوں نے اس کو فل پروٹوکول دیا۔ یہ نبی کی غلامی سے ملتا ہے، یہ نبی کی غلامی سے ملتا ہے۔ چھوٹا سا کام ہے، محمدی بن جاؤ۔ یہ ربیع الاول میرے نبی کی آمد، مچھلیوں نے مبارک دی، جتنے دنیا میں بت پڑے تھے سارے زمین پہ جا گرے، سارے۔ افریقہ میں بھی کوئی بت تھا زمین پہ، دھڑم 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 دھڑم۔ ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے،
1000 سال سے آگ نہیں بجھی تھی، جل رہی تھی، اس پر مقرر تھے، اود کی لکڑی جلاتے تھے، ایک دم آگ بجھ گئی۔ اور ایران کے بادشاہ نے محل بنایا تھا، اب پتھروں سے نہیں، پوری چٹانوں سے، اس کے پوری چٹان ایک برج بنا ہوا تھا، 14 برج زمین پہ گر گئے۔ پوری دنیا میں ایک یتیم آیا ہے نہیں، 2 جہان کا سردار آیا ہے۔ سمندروں میں ہلچل، ہواؤں میں ہلچل، پرندوں میں ہلچل، جانوروں میں ہلچل، درندوں میں ہلچل۔ اور میرے نبی کی پیدائش، آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوئے، لیکن آپ کی پیدائش اوروں سے الگ ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کا 9 مہینے کا رکا ہوا مادہ نکلتا ہے، گندگی نیچے گرتی ہے، بدبو ہوتی ہے، بچے کے اوپر سارا کچھ لگا ہوتا ہے۔ ایک قطرہ حضرت آمنہ کے پیٹ سے نہیں نکلا، ایک قطرہ۔ اور آپ جب باہر نکلے تو دھلے دھلائے غسل کیا ہوا، ناف اور آنت ماں کی جڑی ہوتی ہے، وہ کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے ہی۔ ختنہ باہر ہوتا ہے، ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے آپ باہر آئے، اور کمرے میں نور پھیل گیا اور خوشبو پھیل گئی۔ اور آپ کی دائی کا نام تھا شفا بنت عمر۔ شفا حضرت عبد الرحمن کی والدہ تھی جو بعد میں کلمہ پڑھا۔ اب ذرا ان ناموں پہ غور کرو جو میرے نبی کے گرد اللہ نے گھمائے۔ دائی کون ہے؟ شفا۔ شفا کیا ہے؟ صحت۔ ماں کون ہے؟ آمنہ۔ آمنہ کیا ہے؟ امن۔ باپ کون ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ کیا ہے؟ بندگی۔ خاندان کیا ہے؟ ہاشم۔ ہاشم کا مطلب ہے کھانا کھلانا، سخاوت۔ دودھ پلانے والی کا نام کیا ہے؟ حلیمہ۔ حلیمہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ خاندان کیا ہے؟ سعد، خوشبخت۔ یہ اور دین کا نام کیا ہے؟ اسلام، سلامتی۔ عقیدے کا نام کیا ہے؟ ایمان، امن۔ میں قربان جاؤں گے ایویں نال جڑ گئے۔ اور اب وہ دائی دیکھ کے حیران ہو رہی، بھئی بچے میں کتوں نواواں، یہ تو پاک پوتر پیدا ہویا ہے۔ انہوں لے کے تو ماں دے نال لٹایا ہے۔ اب آپ علیہ السلام چند منٹ یا آدھا گھنٹہ لا لو، ٹھیک، یہاں لٹایا، آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، ایک دم آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور یہ دیکھو ایسے سجدہ کیا، ایسے پٹھے نہیں ہوئے، گوڈے چائے اے ہاتھ رکھے، اے سجدہ کیتا، اور لمبا سجدہ۔ امت کو پیغام دیا، نماز لے کے آیا ہوں، نہ چھوڑنا۔ اور اس کے بعد ایسے دونوں ہاتھوں پہ زور دیا اور سینہ اوپر اٹھایا، واہ یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، کتنے خالی جل سے جلوس۔ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے نبی کی محبت کا؟ نبی کی محبت تو اس کی اتباع ہے، اس کی غلامی ہے، اس کی عاشقی ہے۔ یہ کیک کاٹ رہے ہیں بے وقوف، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، وہ تھوڑا بیڑا غرق ہو جائے۔ کوئی عیسائیاں دا کام تے اب میرے نبی تے تھپی جاندے ہو اور اس کو عشق بنا رہے۔ جہالت کا تو علاج ہی کوئی نہیں۔ پھر آپ نے ایسے سر اٹھایا ایویں پہ اور ایسے انگلی آسمان کی طرف کی۔ جب آپ نے یوں کیا تو حضرت آمنہ پر پوری کائنات کھل گئی اور چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ اور اس کے بعد آپ ایسے گرے اور وہی آدھے گھنٹے کا بچہ، حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے چچا، مجھے تو آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا کہ آپ کوئی بڑی شان والے ہیں، ایمان تو بعد میں لائے۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہ ایک دفعہ میں آپ کے گھر آیا، آپ باہر صحن میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، چھوٹا بچہ، تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ایسے ٹانگیں مارتا ہے، ایسے ایسے ہاتھ مارتا ہے، یہ اللہ اس کو سکھاتا ہے اس کے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے۔ تو کہنے کہ اس دن 14ویں کا چاند تھا، تو میری اچانک چاند پر نظر پڑی، تو میں نے غور کیا کہ آپ ٹانگ یوں کرتے ہیں تو چاند یوں ہو جاتا ہے، آپ ٹانگ یوں کرتے ہیں تو چاند یوں ہو جاتا ہے، آپ ہاتھ ایسے کرتے ہیں تو چاند ایسے ہو جاتا ہے، آپ ہاتھ ایسے کرتے ہیں تو چاند ایسے ہو جاتا ہے۔ اور جو چاند لوریاں دے وے انہوں چھٹی بیٹھے ہو یار، کی کر رہے؟ محمدی ہیں ہم، غلام نبی ہیں ہم، غلامان رسول ہیں۔ اور یہ جل سے جلوسوں سے غلام رسول نہیں بنتے، عمل سے بنتے ہیں، اتباع سے بنتے ہیں، نقل اتارنے سے بنتے ہیں، ان کے قدم بقدم چلنے سے بنتے ہیں۔ میرے اللہ نے ایک گل سمجھو، میں اللہ کے فضل سے کافی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو میری عقل کا ایک لیول ہے، میں جو چیز پسند کروں گا میرے لیول کی ہوگی نا۔ ایک ان پڑھ چیز پسند کرے گا تو اس کے لیول کی ہوگی۔ ایک بہت بڑا علامہ، میں تو ایسے طالب علم ہوں، وہ جب کوئی چیز پسند کرے گا تو اس کے لیول کی ہوگی نا۔ تو اللہ جس کو پسند کرے اس کا لیول کیا ہوگا؟
کہ تو میرا حبیب ہے. ایک ہوتا ہے خلیل، ایک ہوتا ہے حبیب. خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل ہوتا ہے خلل. ایسے کوئی بندہ این جاوے تو این کر کے جاوے گا، این، اس کو خلل کہتے ہیں. اس سے ہے خلت، خلت سے ہے خلیل، کہ جس کی محبت دل کے پردوں کو اس طرح چیرتے ہوئی جائے اور اندر جا کے بیٹھ جائے، یہ ہے خلیل. بڑھنے کا کوئی معنی نہیں. حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب ہے حبہ سے. حبہ کہتے ہیں دانے کو. دانے کی صفت کیا ہے؟ ہزاروں سال سے کاشت ہو رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت شروع تو ہوتی ہے، ختم کہیں نہیں ہوتی، ختم کہیں نہیں ہوتی. اور اللہ نے آپ کو اپنا حبیب کہا، اللہ نے حبیب بنایا، اللہ نے حبیب بنایا. تو بھائیو محمدی بن جاؤ، انہی کے دامن میں پناہ ملے گی، انہی کے دامن میں پناہ ملے گی. نہ ان جیسا کوئی آیا نہ آئے گا، نہ آیا نہ آئے گا. آپ کی شان میں شاعر 1400 سال سے شاعری کر رہے ہیں، لیکن سب سے خوش بخت شاعر ہے حسان بن ثابت، جو آپ کو دیکھ کے اشارہ کر کے شاعری کرتا تھا. میرے نبی نے نہ ابو بکر کے لیے ممبر بچھایا، نہ عمر کے لیے، نہ عثمان کے لیے، نہ علی کے لیے، نہ طلحہ کے لیے، نہ زبیر کے لیے، نہ کسی صحابی کے لیے. حسان ممبر لاؤ، ممبر آ گیا. حسان بیٹھ اپنے نبی کی تعریف کر. اور حسان کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تیرے جیسا خاندانی کسی ماں نے نہیں جنا، تیرے جیسا حسین. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ چیر لیے، میرے محبوب کو دیکھ لی تو دل چیر کے بیٹھ جاتی. اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا، اپنے نبی کا سارا چھپا دیا، تھوڑا سا ظاہر کیا. اگر ظاہر کرتا تو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھیں نبی کے حسن کو. جس کو رب پسند کرے، رب رب لا الہ الا اللہ. آگے بولو. ہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ دیدار تک کرا. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے. میرے نبی نے کہا، اللہ نہیں بھی کہتا تھا، میں پھر بھی کہتے تھے نہیں کرنا ہے. کہا میری ہمت نہیں میں یہ کروں، یا اللہ دیدار تک کرا. اللہ نے کہا نہیں ہوگا، کہ نہیں میں دیکھنا. کہ اچھا میں تجلی ڈالتا ہوں، یہ پہاڑ سے ہے کیا تم ہی سے جاؤں گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. پہاڑ پہ تجلی پڑی، پہاڑ ریت ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اور ادھر کیا ہوا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آیات ربہ الکبریٰ. ہے ایسی تعریف کسی نبی کی ہوئی نہیں ہے. اور پڑھو اپنے نبی کو، پڑھو اپنے نبی کو. ٹک ٹاک پہ بیٹھے بیٹھے زندگیاں برباد کر رہے ہو، فیس بک پہ بیٹھے بیٹھے زندگیاں برباد کر رہے ہو، اور پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے. انسٹاگرام پہ میرے کو کچھ ہے کوئی نہیں ہے، صرف فون ہی ہے. انسٹاگرام پہ بیٹھے بیٹھے زندگیاں برباد کر رہے ہو. اے اپنے نبی کو پڑھو، اے اپنا قرآن پڑھو، اپنے نبی کے آنسو گن لو، اپنے نبی کا رونا گن لو، اپنے نبی کی فریادیں گن لو، ان کا امت کے لیے درد دیکھ لو، ان کی طرف. کاش احد پہاڑ کی زبان ہوتی تو اس کی وادی میں جو میرے نبی پہ گزری ہے وہ تمہیں رو رو کے بتاتا کیسے دان ٹوٹے، کیسے زخمی ہوئے. ایک عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، یہاں لگا، اب پیچھے ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا جو کنارہ تھا وہ یہاں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے. تو صحابہ نے سمجھا آپ کا انتقال ہو گیا، سب رونے لگے. آپ کے گرد کون تھے؟ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص اور عباد بن بشر اور سعد بن عبادہ اور ابو دجانہ اور قتادہ بن نعمان. یہ 10 آدمی نے آپ کو گھیرا ہوا تھا. تو اس کے باوجود ایک پتھر آپ کو پڑا اور آپ ایسے گرے، بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو سب رو رہے تھے، یا رسول اللہ اب تو بد دعا کر دیں ان کے لیے، اب تو بد دعا کر دیں. ہائے یا رسول اللہ، او میرا نبی، او ہمارا نبی. آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے سمجھا بیڑی بڑھ گئی قریشیاں دی. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ نہیں ہے. اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں تیرا نبی. قربان جاؤں. قتادہ بن نعمان نوجوان تھے، نئی شادی ہوئی تھی، ایسے سامنے جو تیر آتا تھا آگے ہو جاتے تھے.
کوئی یہاں لگتا، کوئی یہاں لگتا، کوئی یہاں لگتا، کوئی یہاں لگتا. زرہ پہنی ہوئی تھی تو وہ اتنا اثر نہیں کرتا تھا. ایک تیر آنکھ میں لگا، آنکھ میں لگا تو خون کا فوارہ نکلا اور ساری آنکھ کیما بن گئی. تو یوں مڑ کے اللہ کے نبی کو دیکھا اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ شریک. تو آپ نے فرمایا بول، جنت چاہتے ہو یا آنکھ؟ کہ یا رسول اللہ آپ سخی ہیں، میں دونوں چاہتا ہوں، جنت بھی لینی ہے آنکھ بھی لینی ہے. اور اگر میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، اب میری آنکھ ایسی ہوئی تو میری بیوی کو میں برا لگوں گا، لہٰذا مجھے آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے. آپ مسکرائے، آپ نے اس کا تیر نکالا اور وہ جو کیما بنا ہوا تھا کیما، اس کو یہاں رکھا اور ایسے اٹھایا اور آنکھ میں وہ کیما ڈالا، اوپر ہاتھ رکھا کہ یا اللہ اس آنکھ کو اس سے زیادہ خوبصورت کر دے. جب ہاتھ اٹھایا تو یہ آنکھ چمک رہی. یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے. یہ وہ ہے جن کی میں جلد پڑھ کے سناتا ہوں ہمیشہ. محمد بن عبداللہ بن، پوری پیڑھی سنو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن کمبال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلطاس بن جدلاف بن طارق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عقب بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحم بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن مقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعور بن فائل بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن مدحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیخ وبن آدم علیہ السلام و نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا. ہائے ہائے کیا کر رہے ہیں. عربی شاعری آتی ہے، اردو کی شاعری نہیں آتی ہے. عربی میں تو کبھی شعر پڑھ کے سنا ہوں. نسیمہ جانب بطحا مزرکن، ایک فارسی تو سن لو. ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مخشواتکم جا درا جا فداء روضہ خیر البشر کن. اے باد صبا مجھے میاں چنو سے اٹھا اور در مصطفیٰ پہ پہنچا. میری جان قربان اس مٹی پر جس مٹی پر میرا محبوب آرام فرما رہے ہیں. اور ایک بدو کہتا ہے یا خیر من دفن فی القاع اعظمہ وطاب من طیبہن القاع والاکم. اے وہ بابرکت ذات جنہوں نے زمین پہ کمر رکھی تو وہ زمین کا اندر بھی روشن ہو گیا، باہر بھی روشن ہو گیا. اندر بھی روشن، باہر بھی روشن. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. میں قربان جاؤں اس مٹی پر جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ اپنی سخاوت کے ساتھ ہیں. انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم. پر صراط پار نہیں کر سکتے آپ کی سفارش کے بغیر، آپ کی شفاعت کے بغیر. وصاحبا لا انساہما ابدا، میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا. من السلام علیکم ما جرى القدم. میرا سلام پہنچے ابو بکر پر، عمر پر، آپ پر، جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام چلتا رہے. کیا بات کر گیا ہے. اور میرے بھائیوں دنیا بنانی ہے، محمد ہی بننا پڑے گا. ایٹمی طاقت بن کے دیکھ لیا، کچھ پلے ہے؟ کوئی عزت، کوئی وقار، کوئی رزق. اب محمد ہی بن کے دکھا دو، اوروں کو برا کہنا چھوڑ دو، حکمرانوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو. وہ تو تھوڑے سے ہیں، ان کی بدماشی سے ملک برباد نہیں ہوتا. ملک برباد ہوتا ہے عوام کی بدماشی سے، عوام کے ظلم و ستم سے. ملک 30 روپے پر دو بھائیوں کو قتل کر دیا. کوئی ملک ہے یہ؟ ایک انڈے پر ایک وہ انڈے بنانے والے نے چھری مار کے آدمی کو قتل کر دیا. ایسے خون بہایا جا رہا. سارے راستے آزما لیے، اب آؤ واپس آؤ، محمد ہی بن کے دکھاؤ. لہذا سب کو چھوڑ دو، دفع کر دو. اقبال کا شعر سنو. ہاں تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی. بلبل رو رہی ہے تو پھول بھی رو رہا ہے. پھول کون ہے؟ امت محمد. بلبل کیا ہے؟ دنیا کی زندگی. تو وہ کہتا ہے تو بلبل کے دل کے ٹکڑوں پہ رو رہا ہے، تو اپنے
پیرہن کے چاکتو پہلے رفو کر لے. تو آپ تو ایک اے پتی ایدے پہلے تو تا جڑ جا، پھر بلبل دا دل بھی جڑ جاوے گا. سب کو چھوڑ دو، اپنے اندر جھانکو. اس شعر کا یا کہ رشتہ جڑتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دو، ماں باپ کی گستاخی نہ کرو، بیوی پر زیادتی نہ کرو. آپ نے فرمایا میری امت کا بہترین انسان وہ ہے جو بیوی سے نرم سلوک کرتا ہو، جو بیوی سے نرم سلوک کرتا ہو. کیونکہ بیوی وہ شخصیت ہے جو تمہاری خاطر گھر چھوڑتی ہے، ماں چھوڑتی ہے، باپ چھوڑتی ہے، بھائی چھوڑتی ہے، بہنیں چھوڑتی ہے، اپنی سہیلیاں چھوڑتی ہے، اپنی عادات چھوڑتی ہے، اپنا سب کو چھوڑتی ہے. ایک بول پر تیرے گھر جاتی ہے، تیری لذت اور شہوت 9 مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے. نہ دن کو آرام ہے نہ رات کو آرام ہے. اس کو اٹھانا بھی مشکل، اس کو پیدا کرنے میں اس کی چیخیں اور اس کی فریادیں اور پھر دودھ پلانے میں اس کا کھپنا اور تپنا، اس سے زیادہ قربانی کوئی رشتہ نہیں کرتا. اسی کو گالیاں دیتے ہو. کتنے لوگ ہیں میرے پاس آتی ہیں نا بیچاری لڑکیاں، جی میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا میرا شوہر، مجھے گالی دے لے میں برداشت کروں. میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا، تھپڑ مارتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ انسان نہیں، جانور ہیں کم وقت. عرب میں معشوق بنانا فخر تھا اور اس پہ شعر و شاعری ہے. مجھے اتنے شعر یاد ہیں معشوقی دے. عربی ہے، اردو سے عربی ہے. وہ فخر سے شاعری کرتے تھے، فلاں میری معشوق ہے، اس پہ شاعری کرتے تھے. لیکن بیوی کے بارے میں کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے مر جاندے ہیں، یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ میں نے بیوی نال پیار ہے. وہ تو رن مرید ہے، اتنے اندر رن مرید جڑا بیوی نال چنگا کر رن مرید چھوٹے منہ اس بول رہا. ایک آدمی آتا ہے، ایک صحابی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، این مجمع لگا ہوا ہے، ماحول سمجھ گیا نا. بیوی سے اظہار محبت عیب اور معشوقہ سے فخر. وہ بھرے مجمع میں کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اب یہ بھری محفل ہے اور آپ سے بڑا سردار کوئی نہیں ہے. تو آپ نے کاننے سے نہیں فرمایا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار. وہ تو سارے صحابہ بھی ہل گئے، پوچھنے والا بھی ہل گیا. اس نے کہا اے کی بن؟ اس نے بات بدلی، یا رسول اللہ میری مراد بیوی نہیں ہے، میری مراد ہے مردوں میں کون زیادہ محبوب ہے. اب کہنا تھا ابو بکر، تو کہا عائشہ کے ابا سے. پھر عائشہ کا ہتھوڑا مارا، عائشہ کے ابا سے. میرے نبی کی زندگی سیکھو. آپ لقمے بنا کے اپنے حضرت عائشہ کو کھلا رہے ہیں، ان کو آٹا گوندھ کے دے رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں. 9 بیویاں ہیں، کپڑے خود دھوتے ہیں، پھٹ جاتا ہے خود سیتے ہیں، جوتا پھٹ گیا خود سیتے ہیں. گھر کے برتن کی صفائی گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں. 2 جہان کے سردار ہیں. گھر میں کبھی دین کی بات، ہائے دین مل رہا ہے عائشہ میں کیا کروں. جو میں تبلیغ والے آتے ہیں گھر کو بھی مسجد بنا دو، اڈے بے وقوف ہیں، گھر کو بھی مسجد بنا دو. کوئی گھر بکرا ہے، مسجد بکری ہے. گھر کا دین اور ہے، مسجد کا دین اور ہے. گھر کے دین میں پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے، دلداری ہے. آپ اپنی بیگمات کے ساتھ محبت کرتے تھے، اظہار کرتے تھے. تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے تھے، اما عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے. عائشہ تو بھی اٹھ نہیں. اب چھوٹا سا گھر اور ٹانگیں لمبی، آپ کی رکعت لمبی. جب آپ سجدے میں جاتے تو اما عائشہ کے ٹانگ پر ایسے ہاتھ مارتے تو وہ پاؤں سکیڑ لیتی تھی. پھر آپ دونوں سجدے کر کے کھڑے ہوتے، وہ سیدھے کر لیتی تھی. لمبی نماز یہ حرکت چل رہی ہے. جب آپ تہجد سے فارغ ہوتے تو یوں کر کے لیٹ جاتے، ایسے سہارا لے. اما عائشہ بھی اٹھ جاتی. فجر کی اذان تک آپس میں پیار محبت کی باتیں ہوتی رہتی. یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ میرے نبی نے سکھایا ہے. میں اپنی نہیں بول رہا ہوں، میری دیوار پہ مار دو بات. زندگی سیکھنی ہے تو در مصطفیٰ پہ آؤ. یہ زندگی بنا کے جاؤ گے تو پھر جنت کا دروازہ کھلے گا. اب زندگی اب جیو. پیشاب، پخانہ، بھوک، پیاس، زندگی تو اب شروع ہو رہی. اللہ کی قسم موت سے پیاری تو کوئی چیز کوئی نہیں. اگر اللہ راضی ہے، اگر اللہ راضی ہے. جنت کے دروازے پر پہنچے، ایک جگہ چشمہ ہوگا، پانی پئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم.
اور پیٹ کا پیشاب پخانا ختم. دوسرے سے وضو کریں گے، ہمیشہ کے لیے جوانی کی لہر آ جائے گی. دروازہ کھلے گا، اپنے اپنے مقام پر پہنچیں گے، اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچیں گے. تو نوکر آئیں گے، سلام کریں گے. لا یسمعون فیہا لغوا الا قیلا سلاما سلاما. دو چار بندے سلام کرن تے کنیاں ہی ہو جاندی ہے. تے سب تو چھوٹا جنتی اس کے 80,000 نوکر ہوں گے. 80,000 نہ تنخواہ ذمہ، نہ روٹی ذمہ، نہ کپڑا ذمہ، نہ رہائش ذمہ، ہر شے اللہ دے ذمہ. تو جو بڑے ہوں گے ان کے کتنے ہوں گے؟ تو جب وہ نوکر آ کے سلام کریں گے نا تو وہ بڑے خوشی محسوس کریں گے. یا اللہ تو کمال ہو گئی بھائی. اس سے پہلے 4 اعلان ہو چکے ہوں گے، تب مزہ ہے زندگی کا. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. یاد رکھا جی میری گل، قیامت والے دن اللہ سانو جنت دے تو میری گل یاد آئے گی. میرے بندو ہمیشہ زندہ رہو، موت ختم. اچھا سائی نا، اگر لمبی زندگی ہوئے تو بندہ تو مر جاندہ، نہ پیشاب کرن جوگا، نہ اٹھن جوگا. دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا. جاؤ ہمیشہ جوان رہو، بڑھاپا نہیں آئے گا. زندگی بھی مل گئی، جوانی بھی مل گئی. ٹھیک ہے، بیماری آ گئی تو پھر جوانی تک کی فائدہ. تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا. کبھی بیمار نہیں ہوگی. ہماری کروڑوں سال میں بھی ایک دفعہ بھی ہائی نہیں نکلی. تمہاری ہائی نہیں نکلی، تمہیں نیند نہیں، نیند ختم، اونگ ختم. جنت میں نیند کوئی نہیں ہے، نیند موت کی بہن ہے. اللہ نیند ختم کر دے گا ہمیشہ. تر و تازہ. سب سے چھوٹا جنتی 72 بیویاں تھے، اتلیاں دی تو ہاتھی کوئی نہیں. یہ موج کرنے ہیں تو جوان بیٹھے ہیں. ایک جنت میں میاں بیوی، حوریں بھی بیویاں ہیں اور ایمان والی عورت بھی بیوی ہے، لیکن ایمان والی عورت جنت کے حوروں کی سردار ہوگی اور ان سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور یہ مجھے بڑے دنوں بعد یہ روایت یاد آئی ہے. ایک میاں بیوی کے ملاپ کی لذت کو اگر آدم سے لے کر آخری انسان مرد عورت پہ تقسیم کیا جائے تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. ایک زنا چھوڑ دو، اللہ آگے یہ سامان تیار کر کے بیٹھا ہے. یہ تو ادھر تو ہم جنس پرستی لوٹے بازی چل رہی. زنا چھوڑ دو، یہ حرام چھوڑ دو. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. اب میں تیرا نکاح پڑھتا ہوں ان لڑکیوں کے ساتھ جن میں حیض نہیں، نفاس نہیں، پیاس نہیں، بھوک نہیں، پخانہ نہیں، پیشاب نہیں، بڑھاپا نہیں، غداری نہیں، بدکرداری نہیں، بدزبانی نہیں، بدصورتی نہیں. اللہ کی عزت کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم. ایمان خرم کو یوں دیکھا ہے نا، ادھر میں نے عتیق کو دیکھا ہے، اس کے بعد میں نے یوں دیکھا ہے تو میری بیوی میری آنکھوں میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی ہو. اور میری بیگم نے یوں دیکھا اور اس کے بعد مجھے دیکھا، میں اس کی نظر میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا ہوں گا. زندگی دی چستہ اتھے صحت مند، بیماری نہیں. اچھا زندگی مل گئی، جوانی مل گئی، صحت مل گئی. ٹکا نہ ہوئے تو کس کام دے، وہ پیسہ نہ ہوئے تو کس کام دے. تو چوتھا اعلان ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. اب تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے، بادشاہی کماؤ. کبھی زوال آئے گا نہیں، کبھی گھٹے گی نہیں، بڑھے گی، ہر لمحے بڑھے گی، ہر لمحے بڑھے گی. ایک تو ہے اللہ جب دے دے گا سب کچھ، اس کے بعد اللہ کہتا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، میں مسلسل دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا. ایک حدیث یاد آ گئی آپ کی برکت سے. ایک جنتی ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، سامنے جنت کا نظارہ ہوگا، اس کو دیکھتے دیکھتے اس کو سینکڑوں سال گزر جائیں گے. تو میرا اللہ کہے گا تو ہکے شاید کے پاس غیر کوئی اور شاید بھی دکھاؤ. تو وہ جو ایسے ہوگا نا تو یہاں کوئی ہاتھ مارے گا، یہاں تو ایسے مڑ کے دیکھے گا تو ایک جنت کی حور کھڑی ہوگی. جب اس کو یہاں دیکھے گا تو اپنا چہرہ اس کو یہاں نظر آئے گا، اس کے گال شیشے کی طرح. اس کے سینے پر دیکھے گا تو اس کی چھاتیوں پہ اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا. 100 جوڑے پہنے ہوگی، ان ویک جو آنے پاٹ جان گے
وہ کہے گی یا ولی اللہ امالا کفینا من رغبت، آپ کو میری حاجت نہیں ہے؟ ہائے میں ٹھر جاؤں تو اگے کدے آؤں؟ پھر کہے گا تو ہے کون؟ میری جنت کی تو نہیں ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرے رب نے قرآن میں تمہیں دنیا میں کہا تھا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، آ جاؤ ہم دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے، میں ان مزید میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد فرشتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ کہیں گے جنتی یار تسی نورانی مخلوق ہو، اس سانو کیوں سلام کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو میاں چنو چیچا وطنی ملتان خانے وال پتہ نہیں کہاں سے میرے بچے آئے بیٹھے ہیں، وہ جو تم نے دنیا میں صبر کیا تھا نا، اس کے بدلے میں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں سلام کریں، تمہیں سلام کریں۔ یار موچھیں ہو گیا، فرشتے سلام کر رہے ہیں، اب اس کا مزہ لے رہے ہوں گے، ابھی باقی ہوگا۔ جیسے لقمہ منہ میں ہوتا ہے تو مزہ باقی ہوتا ہے جب تک اندر نہیں جاتا، ابھی یہ مزہ ہوگا کہ ایک دم میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ تو جنت تو زیرو ہو جائے گی اللہ کے دیدار پر، اللہ کی قسم جنت ایک تنکا بن جائے گی، ایک روڑا، ایک مٹی کا ڈھیر بن جائے گی اس شہنشاہ کو دیکھ کرنے پر۔ اور پھر قربان جاؤں، اللہ کہے گا ہر رضی تم، خوش ہو، راضی ہو؟ اللہ پوچھے، اللہ پوچھے، ایک ایک سے پوچھے گا، جتنے جنتی مرد عورت ہیں حوروں کو علاوہ، ایک ایک سے راضی ہو، خوش ہو، ٹھیک ہو؟ کہ یا اللہ کرنا تھا ہی راضی ہو جاؤں گی۔ وہاں صرف عربی چلے گی، باقی سب زبانیں اللہ ختم فرما دے گا، عربی چلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں، اچھا میرے نبی نے کہا ایک ایک کا نام لے کر اللہ حال پوچھے، ایک ایک کا نام۔ خرم کیا حال ہے؟ خالد کیا حال ہے؟ زینب کیا حال ہے؟ سلمہ کیا حال ہے؟ اس حال سے پہلے ایک حدیث سنو۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے، کیڑے کوئی نہیں، یہ بکواس ہے، تکلیف بے شمار، درداں بے شمار، اللہ نے صحت دے دی۔ جب صحت دے دی تو کسی نے پوچھا یا نبی اللہ بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہیں گے بیماری کے دن اس سے اچھے تھے، تھوڑی درداں دھاڑ دھاڑ ہوندی آئی، تو چنگی کی میں؟ فرمایا جب میں بیمار تھا روزانہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس میں جو لذت تھی وہ اب نہیں ہے۔ تو جب آپ جنت میں ہوں، ہر شاید زیرو ہو گئی ہو اور یوں آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں اور اللہ آپ سے پوچھے بلال کیا حال ہے، وہ کیا مزہ ہوگا وہ۔ تو جنتی کہیں گے یا اللہ آج پتہ چلا تو اتنا حسین ہے، ہم نے تو نمازیں تو پڑھی پر ٹکر ہی ماری، تو آج ہم ایک درخواست کرتے ہیں۔ اللہ کہیں گے بول کہاں؟ تجھے بن دیکھے سجدے کیے، آج ایک سجدے کی اجازت دے، تجھے دیکھ کے سجدہ کر کی، ایک رکعت نہیں، ایک سجدہ، ایک سجدہ۔ میرا رب فرمائے گا وہ میں نے دنیا میں تمہیں تھکایا تھا، تمہاری نمازیں سجدے دیکھے تھے، بس وہی کافی ہے۔ اب یہاں تم مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا میزبان کی شان کے خلاف۔ جاؤ موجیں کرو، کچھ نہیں ہے۔ اور بتاؤں اللہ کی طرف سے خط آئے گا، فرشتہ خط لے کر آئے گا، اور اس پر کیا لکھا ہوگا؟ من الحی القیوم الی الحی القیوم۔ یہ خط ہے حی قیوم اللہ کی طرف سے۔ حی قیوم بندے کے نام، وہ اللہ جو ہمیشہ زندہ اور قائم، اس بندے کے نام جو ہمیشہ زندہ اور قائم، کبھی نہ، اور ہر لمحے لذت بڑھے گی، ہر لمحے لذت بڑھے گی، اور ادھر ہر لمحے عذاب بڑھے گا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ تو پھر وہ کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، بس اپنا دیدار کرا۔ تو پتہ نہیں کتنی دیر وہ دیدار ہوگا، اللہ پردہ ڈال دے گا کہ جاؤ، کہ نہیں یا اللہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ کہیں گے تمہاری حوریں شکایت کر رہی ہیں، اللہ ہم اداس ہو گئی ہیں، حوریں ساتھ نہیں ہوں گی، ایمان والی عورتیں ساتھ ہوں، یا اللہ اللہ کہیں گے وہ اداس ہو گئی ہیں، کہہ رہی کلیاں بائے بائے کے بور ہو گئی ہیں، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں بوریت تو ہے نہیں جنت میں۔ تو کہیں گے نہیں ہے، اللہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، ہر جمعے ہماری تمہاری مجلس ہوگی، ہر جمعے میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا، ٹھیک ہے؟
لیکن جس کے نصیب میں آ گئی جنت الفردوس، دعا کرو اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے۔ ان کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام کو بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور میرے نبی نے کہا اللہ پورے جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور میرے ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ شاید آپ سے وعدے لینا چاہتا ہوں، ایک تو پیچھے جو توبہ کی اس کو پکا رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے، سارے نیت کرتے ہو نا کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، لڑو نہیں، صلح کر لو، صلح کر لو۔